اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین یا صاحب الزمان ادرکنا۔ تقریباً 5 سال پہلے اس موبائل نمبر 91999985 سے سوال ہوا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان کے نام عمر بن خطاب کے خط کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس خط کا تذکرہ سنی کتابوں میں ہوا ہے؟ اس وقت جواب لکھ دیا تھا، مگر اب میں کچھ چیزوں کے اضافے کے ساتھ اپنے اس جواب کو آپ کی خدمت میں پھر ایک بار پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بہار الانوار میں اس خط کا ذکر کیا ہے، جلد 30 صفحہ 286 الی 300، ناشر مؤسسہ الوفا۔ یہ ایک طویل خط ہے۔ علامہ مجلسی نے آغاز کچھ اس طرح کیا ہے: مکے میں بعض افاضل یعنی عالم و فاضل لوگ نے مجھے اجازت دی ہے کہ اس خبر و بات یعنی خط کو روایت و نقل کروں، اور مجھے خبر دی ہے کہ یہ بات و خبر کتاب دلائل الامامہ جلد 2 سے لی گئی ہے۔ سند و راویوں کا ذکر ہے، لیکن میں نے اختصار کے پیش نظر ان کے ناموں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ خبر و بات اس طرح ہے: جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور خاندان بنی ہاشم کے افراد و اصحاب بھی شہید کر دیے گئے اور اہل حرم کو اسیر بنا لیا گیا، شہادت و اسارت کی خبر جب مدینے پہنچی تو ام المؤمنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا گھر ماتم کدہ بن گیا، اور مہاجرین و انصار کے درمیان یہ خبر پھیل گئی تو عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ فریاد کرتے ہوئے، سر پیٹتے ہوئے اور سینہ کوٹتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور کہا: اے بنی ہاشم و قریش و مہاجرین و انصار، یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذریت و اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ ہم اس کا انتقام یزید سے لیں گے۔ اور رات ہی میں مدینے سے شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے دربار میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا: ہم داخل نہیں ہوں گے، تم نے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جو کیا ہے اس کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتے۔ یزید پر اعتراض کیا اور کہا: اے یزید، خلافت کی بساط اب سمیٹ لو تاکہ مسلمین اس کا انتخاب کریں جس میں خلافت کی لیاقت پائی جاتی ہے۔ یزید آگے بڑھا اور کہا: اے ابا محمد، ابا محمد عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ عمر بن خطاب ہدایت یافتہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے یاور تھے؟ ان دونوں کی گفتگو طولانی ہے۔ مختصر یہ کہ یزید عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑ کر ذخیرہ کرنے کی جگہ یعنی ایک کمرے میں لے گیا اور صندوق میں سے ایک خط نکالا اور پوچھا: اے ابو محمد، یہ تحریر تمہارے باپ یعنی عمر کی ہے؟ عبداللہ نے کہا: بے شک یہ میرے باپ کی تحریر ہے۔ عبداللہ بن عمر نے تحریر لی اور پڑھا۔ یہ تحریر یا خط وہی تھا جس کو عمر بن خطاب نے یزید کے باپ معاویہ کے نام لکھا تھا۔ یہاں تک بہار الانوار کی عبارت طویل تھی، اس کا خلاصہ پیش خدمت کیا گیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ معاویہ کے نام عمر کا خط بہت طویل ہے، لہذا صرف اس کے بعض حصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ خط میں عمر نے ہبل کی قسم کھائی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ عمر نے اعتراف کیا ہے کہ اصنام یعنی پتھر وغیرہ کے بتوں و مورتیوں اور لات و عزا کی جب سے پرستش کی، پوجا کی، اس سے باز نہ آئے، یعنی ان کو پوجنا نہ چھوڑا۔ لات و عزا 2 بڑے بتوں کے نام ہیں، سورہ نجم آیت 19 میں ان کا ذکر ہے۔ مختصر یہ کہ عمر نے اعتراف کیا ہے کہ تا حیات میں بتوں کا بہت بڑا
پجاری تھا۔ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے عمر اس خط میں لکھتے ہیں، میں نے رب کعبہ کی عبادت نہیں کی، محمد کے قول کی تصدیق نہیں کی۔ محمد سحر عظیم کے ساتھ آئے تھے، ان کا سحر و جادو بنی اسرائیل کے سحر و جادو سے بڑا تھا۔ وحی الہی کو شعر و شاعری سے تعبیر کیا ہے اور کہا، میں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا مگر ہیلا و دھوکے کے طور پر، اور معاویہ بن سفیان کو مشورہ دیا کہ اپنی قوم کی روش، راہ اور آئین کی پیروی کرو اور اس پر عمل کرو جو تمہارے اسلاف کرتے تھے، اس کے وفادار رہو۔ مختصر یہ کہ خط میں ابتدا سے آخر تک عمر نے بت پرستی اور شرک کا اظہار کیا ہے۔ حتیٰ خط میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو رسول خدا نہیں کہا، بلکہ ہر جگہ محمد کہا ہے۔ خط میں عمر نے اپنے جرائم کا اعتراف اس طرح کیا ہے، میں علی اور فاطمہ کے گھر پر گیا، گھر میں ان کے 2 فرزند حسن و حسین اور 2 بیٹیاں زینب و ام کلثوم اور ان کی کنیز فضہ تھیں۔ میرے ساتھ خالد بن ولید اور ابو بکر کا غلام قنفس اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ گھر سے فضہ نکلیں، ان سے میں نے کہا علی سے کہو باہر آئیں اور ابو بکر کی بیعت کریں۔ فضہ نے کہا علی مشغول ہیں، یعنی قرآن کریم جمع کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے فضہ سے کہا بہانہ نہ بناؤ، علی سے کہو آئیں، ورنہ زبردستی گھر میں گھس کر علی کو باہر لائیں گے۔ اس وقت فاطمہ کمرے سے نکلیں اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئیں اور کہا، ایھا الضالون المکذبون ماذا تقولون وای شیء تريدون، اے گمراہو، جھٹلانے والو، کیا کہہ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اپنے چچا زاد بھائی یعنی علی سے کہو باہر آئیں۔ فاطمہ نے مجھ سے کہا، طغیانک یا شقی اخرجنی، اے شقی و بدبخت، تمہاری طغیانی و سرکشی مجھے باہر لائی تاکہ تم پر اور ہر گمراہ و منحرف پر حجت تمام ہو جائے۔ میں نے کہا ان سب باتوں کو چھوڑو، علی سے کہو باہر آئیں۔ تو فاطمہ نے کہا، اب حزب الشیطان تخوفنی یا عمر وکان حزب الشیطان ضعیفا، اے عمر تم مجھے گروہ شیطان سے ڈراتے ہو، جان لو کہ حزب شیطان ضعیف و ناتواں ہے۔ میں نے فاطمہ سے کہا اگر علی گھر سے نہ نکلیں تو جلتی ہوئی بڑی اور بہت زیادہ لکڑیوں اور بھڑکتی ہوئی آگ سے اس گھر اور اس مکان میں رہنے والوں کو جلا دوں گا، مگر یہ کہ علی بیعت کریں۔ اخذت صوت قنفذ فضربت، میں نے قنفذ کا کوڑا لیا اور مارا۔ پھر خالد بن ولید سے کہا تم اور اپنے لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کے لیے حاضر کرو، آگ روشن کر کے میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ فاطمہ نے کہا یا عدو اللہ و عدو رسولہ و عدو امیر المؤمنین، اے دشمن خدا و رسول اور امیر المؤمنین۔ پھر فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو اندر سے دبا دیا تاکہ میں کھول نہ سکوں۔ میں نے دروازے کو کھولنا چاہا لیکن میرے لیے کھولنا دشوار ہو گیا، تو ان کے دونوں ہاتھوں کو کوڑے سے مارا۔ کوڑے کی ضرب سے ایسا درد ہوا کہ ان کے کراہنے اور رونے کی آواز سنی۔ عنقریب میرا دل نرم ہو جاتا اور دروازے سے پلٹ جاتا، لیکن عرب کے شجاع و بہادروں سے علی کی دشمنی اور علی میں ان کے قتل کا شوق اور محمد کا مکر و فریب و سحر و جادو یاد آیا تو دروازے پر لات ماری۔ فاطمہ نے اپنے پیٹ و سینے کو دروازے سے چپکا لیا تھا، خود کو دروازے کی ڈھال بنا لیا تھا۔ زور سے چیخنے و فریاد کرنے کی آواز سنی تو میں نے گمان کیا اس چیخ و فریاد نے مدینے کو الٹ پلٹ کر دیا۔ فاطمہ نے کہا یا ابتاہ یا رسول اللہ، اے بابا، اے رسول خدا، ہاکذا کان یفعل بحبیبتک و ابنتک، آپ کی حبیبہ اور آپ کی دختر کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ آہ یا فضہ، آہ اے فضہ، فخذینی فقد واللہ قتل ما فی احشائی من حمل، مجھے سہارا دو، خدا کی قسم میرے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ قتل کر دیا گیا۔ فاطمہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئی تھیں، میں نے دروازے کو دھکا دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ فاطمہ اسی حالت میں میرے مقابل کھڑی ہو گئیں۔
میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، چادر و پردے کے اوپر سے میں نے فاطمہ کے دونوں رخساروں پر اس طرح مارا کہ بالی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور زمین پر بکھر گئی۔ خط پر بعض لوگ چند اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک، اس کا ذکر صرف بہار الانوار میں ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے کسی نے اس خط کا ذکر نہیں کیا ہے۔ دو، علامہ مجلسی نے سند کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تین، نامے کے متن و عبارت میں تناقض پایا جاتا ہے، عبارت ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ مثلا عمر نے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے اور اسی خط میں دور جاہلیت کے بڑے بتوں کی قسم کھائی ہے اور ان کی بندگی کا اعتراف کیا ہے۔ خط کے حوالے سے مذکورہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب، علامہ مجلسی کے پہلے بھی بعض علماء نے خط اور اس کے متن کا ذکر کیا ہے۔ کتاب مصالب النواسب تالیف علامہ ابن شہر آشوب مازندرانی میں خط کا ذکر ہے۔ یہ علامہ مجلسی سے تقریباً 530 سال پہلے تھے۔ دوسری کتاب دلائل الامامہ ہے، اس کو دلائل الائمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب محمد بن جریر طبری صغیر شیعہ مذہب کی طرف منسوب ہے۔ یہ کتاب مصالب النواسب سے قدیمی ہے۔ جریر طبری شیخ طوسی اور نجاشی کے ہم عصر تھے۔ شروع میں عرض کیا کہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں بعض افاضل نے خط کو کتاب دلائل الامامہ جلد 2 سے نقل کیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جلد 2 کا نسخہ موجود نہیں ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب، پہلی بات یہ کہ علامہ مجلسی نے دلائل الامامہ کے حوالے سے خط کے متن کے ساتھ سلسلہ سند کا بھی ذکر کیا ہے، بہار الانوار میں ملاحظہ فرما لیں۔ مصالب النواسب میں بھی اس خط کا ذکر سند کے ساتھ ہے، اس کی سند دلائل الامامہ سے مختلف اور مستقل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 2 قدیمی کتابوں میں سلسلہ سند کے ساتھ اس خط کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ تاریخی خط ہے، اس میں تاریخی واقعات کا ذکر ہے۔ واجب یا حرام کا حکم یا حدیث نہیں ہے کہ قبول و رد کے لیے اتنی سخت چھلنی لگائی جائے جو کہ واجب و حرام اور حدیث کے لیے لگائی گئی ہے۔ تاریخ بیان کرنے میں مورخ اور راوی سے زیادہ واقعہ اہم ہوتا ہے۔ اگر حدیث کی طرح تاریخ کی سند تلاش کرنا شروع کریں تو پھر بہت سارے لوگوں کے اقوال وغیرہ کی سندیں نہیں ملیں گی۔ تاریخ کو پرکھنے و جانچنے کے اصول زیادہ تر متن پر قائم ہیں۔ تاریخی واقعے کو پرکھنے کے کچھ اصول ہیں، مثلا عقل کے خلاف نہ ہو، جیسے بعض قصے و کہانیاں خلاف عقل ہیں۔ تاریخ وغیرہ میں اس کا ٹھوس ثبوت ہو۔ خط میں جو کچھ عمر نے بیان کیا ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اور تاریخ، حدیث وغیرہ میں اس کا ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ تیسری بات یہ کہ علامہ مجلسی کو بعض افاضل نے اس خط و خبر کو نقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اصطلاح میں اجاز نقل کہتے ہیں، اس کو علم سینہ بسینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے کسی واقعے کی صحت کا اندازہ لگتا ہے۔ علامہ مجلسی نے بعض افاضل کا نام نہیں بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جان کے لیے خطرہ تھا، اس وقت شیعہ کشی عام بات تھی۔ تیسرے اعتراض کا جواب، شیعہ و سنی کی معتبر کتابوں سے عمر کا منافقانہ عمل ثابت ہے۔ مثلا رسول کی رسالت کو قبول کرنے کا اظہار کیا اور رسول کی رسالت میں شک بھی کیا۔ غدیر میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی لیکن بعد میں اس سے مکر گئے، اقرار کر کے انکار کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ان کا ظاہر ہے اور بتوں کی قسم کھانا ان کا باطن ہے۔ اس کو کہتے ہیں ظاہر میں دوستی اور باطن میں دشمنی۔ سوال میں تھا کہ کیا خط کا ذکر سنی کتابوں میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیر نے سنیوں کی مختلف کتابوں میں دیکھا لیکن کم بذات کو اس خط کا تذکرہ نہیں ملا۔ شاید کسی کتاب میں ہو تو مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے۔ ہم کو سنیوں سے اس طرح کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک خلفاء محترم ہیں، حتی الامکان پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کرتوت اور جرائم پر پردہ ڈالیں۔ دوسرے یہ کہ سنی کتابوں میں کسی چیز کا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ خط میں ابتدا سے آخر تک
عمر نے بت پرستی اور شرک وغیرہ کا اظہار، اقرار اور اعتراف کیا ہے۔ کوئی سنی بھائی کہے کہ ہم اس خط کو نہیں مانتے تو میں انہیں بتا دوں کہ شیعہ مذہب کے امتیاز میں سے ایک یہ ہے کہ جو بھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ مسلمان ہے۔ جو بھی اس کلمے کو کہے شیعہ اس کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہے، اس کی جان، مال، ناموس، عزت و آبرو سب محترم ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ حتیٰ وہابیوں کو بھی ان کی خباثتوں و شرارتوں کے باوجود کافر نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ کسی کلمہ گو کو کافر کہا جائے۔ لیکن قرآن کریم اور آپ کی معتبر کتابوں سے عمر کا کفر ثابت ہے۔ کفر اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ کوئی بت پرستی کرے، بت پرست نہ ہونے کے باوجود کافر ہو سکتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ صرف 2 دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ ایک، آپ حضرات حدیث قرطاس سے ضرور واقف ہوں گے، اس کو حدیث قلم اور کاغذ بھی کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ سنیوں کی معتبر ترین کتابوں میں مختلف عبارت و متن کے ساتھ ہے، جیسے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں تقریباً 5 یا 6 جگہ اس حدیث کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں کتابیں صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 مستند کتابوں میں سے ہیں۔ سنی علماء کے بقول وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جائے متفق علیہ کہلاتی ہے اور صحت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 120 باب کتابت العلم میں اس حدیث کا ذکر ہے، اور صحیح مسلم میں جلد 11 صفحہ 89 اور 95 پر ذکر ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے شہادت سے پہلے فرمایا کہ میرے پاس قلم و دوات لاؤ تاکہ ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ ہرگز اور ہمیشہ کے لیے گمراہ نہ ہو۔ عمر نے کہا ان الرجل لیہجر حسبنا کتاب اللہ، یہ شخص ہذیان بک رہا ہے، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اس کا نہایت صدمہ ہوا اور فرمایا میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ اس سے زیادہ اور کیا گستاخی اور سرکشی ہوگی۔ برادران سنی کے مشہور عالم ابو حامد غزالی صاحب کی عبارت بہت واضح ہے۔ انہوں نے حدیث قرطاس کو اپنی کتاب میں زیادہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ کی کتاب سر العالمین و کشف ما فی الدارین ہے، صفحہ 40 ملاحظہ فرما لیں۔ اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہیں۔ ایک، عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم کی نافرمانی اور مخالفت کی۔ 2، عمر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے زیادہ دانا سمجھتے تھے۔ 3، رسول کی شان اقدس میں گستاخی کی، کہا رسول پر بیماری کا غلبہ ہے، یہ شخص ہذیان بک رہا ہے، معاذ اللہ۔ عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے دماغ پر حملہ کیا۔ سورہ حشر آیت 7 میں ہے، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ عمر نے اس آیت کی خلاف ورزی کی۔ سورہ نجم آیت 3 اور 4 میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ صرف وحی ہے، آپ کی اپنی خواہش کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس آیت کے مطابق عمر نے وحی الہی کو ہذیان کہا ہے۔ سورہ احزاب آیت 36 میں ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی نافرمانی کی، لہذا اس آیت کے مطابق صریح گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ سورہ جن آیت 23 میں ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ میں سنی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ کی معتبر کتابوں کے مطابق عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی نافرمانی کی، اور اس آیت کے مطابق نافرمانی کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہے گا۔ جہنم میں ہمیشہ کون رہے گا، مومن یا کافر؟ ظاہر جہنم میں خلود کافروں کے لیے ہے۔ سورہ احزاب کی آیت
57 میں ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ ہی کی کتابوں کے مطابق عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو اذیت دی، ان میں سے ایک یہی واقعہ قرطاس ہے۔ سوال: ذلت آمیز عذاب مومن کے لیے ہے یا کافر کے لیے؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ سورہ آل عمران آیت 32 بھی سن لیں۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ لوگ روگردانی کریں یعنی کافر ہو جائیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ عمر نے رسول کی اطاعت نہیں کی، روگردانی کی۔ کیا اس آیت کے مطابق کافر ہوئے یا نہیں؟ کیا خدا ان سے محبت کرتا ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ دوسرے یہ کہ آپ لوگوں کی معتبر روایات کے مطابق جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی توہین کرے، ان کی شان میں گستاخی و جسارت کرے، وہ کافر اور واجب القتل ہے۔ دوسری دلیل، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا میں جنوب یعنی ناپاک ہو گیا ہوں، پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھوں؟ تو عمر نے کہا لا تصلی، نماز نہ پڑھو۔ تو جناب عمار نے تیمم کا طریقہ بتایا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 211، کتاب التیمم باب 236، اور صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 62 باب التیمم۔ پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جائے وہ متفق علیہ کہلاتی ہے اور صحت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے۔ سورہ نساء میں ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ مذکورہ حدیث اور آیت کے تعلق سے چند باتیں قابل غور ہیں۔ 1، بعض سنی علماء کہتے ہیں عمر کی طرف سے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کہنا حقیقت میں دینی تعلیمات پر ان کے تسلط اور دقت نظر کی دلیل ہے۔ واہ کیا کہنے! دینی تعلیمات پر ان کا تسلط یہی ہے کہ تیمم کا طریقہ نہیں معلوم۔ جس کو تیمم کا طریقہ نہیں معلوم اور اس تعلق سے قرآن کی آیت کا علم نہیں، اس کے لیے خدا کی کتاب کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ 2، جس کو دینی مسائل کے بارے میں معلومات نہیں وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ جو خود نہیں سمجھا ہے وہ امت کو کیا سمجھائے گا؟ کیا کہنے ایسے خلیفہ کا؟ باب العلم کو چھوڑو گے تو یہی ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ 3، عمر کہہ سکتے تھے مجھے تیمم نہیں آتا ہے یا اس کا حکم نہیں معلوم ہے، یا کہہ سکتے تھے اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ نہیں کہا بلکہ کہا لا تصلی، نماز نہ پڑھو۔ یہ حکم خدا کے مقابل کھڑا ہونا ہے۔ خدا کا حکم یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن خلیفہ کا حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھو۔ یہ عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ آپ کا خلیفہ کہہ رہا ہے۔ سورہ مائدہ آیات 45، 47 اور 44 میں ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ مذکورہ حدیث اور آیات کی روح سے آپ کے خلیفہ کیا ہوئے؟ ظالم، فاسق یا کافر؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ اس کے علاوہ مزید باتیں اور دلائل ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر میں یہ بتا دوں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو نظر آتش کرنا افسانہ یا حقیقت اور سب سے زیادہ رسالت کی توہین کس نے کی کے عنوان سے چند ویڈیو ہیں، لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ حقیر نے نہ کسی کی توہین کی ہے اور نہ ہی تکفیر۔ جو کچھ بیان کیا اور جو ویڈیو میں ہے
مجھے بس اس کا مدلل جواب چاہیے، جواب کا انتظار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔